السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 پیش کی گئی ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس آیت کے ایک گوشے کو لے کر کے گفتگو ہوئی، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ میں جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اللہ کی توفیق سے کچھ تفصیل آپ کے سامنے اس تعلق سے آئی۔ آج کے درس میں اس آیت کا دوسرا گوشہ ہم لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو کسی کو حرام کرنے کا حق نہیں، ایسے ہی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال کرنے کا بھی حق۔ اللہ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، حرام نہیں کھا سکتے۔ حرامن خبیثہ، حرام اور ناپاک اور گندی اور پلیت چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، بہت ساری، بے شمار، کھانے والی، پینے والی، ہر طرح کی چیزیں پیدا کی۔ ان میں سے کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ اس کو مت کھاؤ آپ، اس کو مت پیو آپ، وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ کیوں منع کر دیا اللہ نے؟ جب اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے بھائی ہمارے اسی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ جب اللہ کو اس کو حرام کرنا تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ حرام اور ناجائز چیزیں پیدا نہیں کرتا تو پھر امتحان کہاں ہوتا ہے؟ آزمائش کہاں ہوتی؟ آپ کا ٹیسٹ کیسے لیا جاتا؟ اللہ تعالیٰ شرک پیدا ہی نہیں کرتا، بدعت پیدا ہی نہیں کرتا، شراب پیدا ہی نہیں کرتا، زناکاری پیدا ہی نہیں کرتا، ان چیزوں کو پیدا ہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ موحد کو کیسے الگ کرتا ہے؟ متبع سنت کو کیسے الگ کرتا ہے؟ ایک پاک دامن کو زناکار بدکار سے کیسے الگ کرتا ہے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا، حالانکہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے بہت پیدا کیا، ان میں سے کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اس کو مت کھاؤ، اس کو مت پیو، ان کا کھانا پینا ہمارے لیے حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں، کیوں حرام کی گئی ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں حرام ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرے بھائیو، ہر چیز کو کیوں حرام کیا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی حکمت اور مصلحت جانیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی حکمت اور مصلحت کو جانیں۔ سب سے بڑی حکمت مصلحت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا حرام کرتا ہے، جس کو چاہتا حلال کرتا ہے، جس کو حلال کرتا ہے اس کو کھاؤ، جس کو حرام کرتا ہے اس سے دور رہو۔ کیا اسے پرابلم ہے، کیا اسے نقصان ہے، اس کے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ اب کبھی کبھار ہم کو کچھ پتہ چل جاتا ہے، کچھ ریسرچ کے ذریعہ، کچھ علم کے ذریعہ، اور کبھی کبھار ہم نہیں جان پاتے، لیکن اگر حرام ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔
مہم یہ ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. کیوں اللہ نے حرام کیا ہے؟ وہ ہم جانے نہ جانے، ہم کو اس سے دور رہنا ہے. تو حرام چیزوں کی حکمت اور اس کی مصلحت معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اللہ چاہے تو بیان کر دیتا ہے، ورنہ سب سے بڑی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمانا چاہتا ہے. آزمانا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے 10 چیزیں رکھ دی. کہا یہ 10 چیزیں ہیں، ان میں سے 8 چیزیں اگر آپ کھاؤ گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 2 چیز جو ہے وہ کھاؤ گے تو جنت میں نہیں جا پاؤ گے. منع کر دیا اللہ نے. آپ کی امتحان لکھ کے لیے، آزمائش کے لیے. اللہ رب العزت نے جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا اور کہا مست ہو کر کے کھاؤ پیو. جنت، لیکن جنت میں بھی چیز حرام کر دی. کہا یہ درخت کا پھل کھانا حرام ہے. تو اللہ رب العزت کا اختیار ہے، جس چیز کو رب العزت چاہے حرام کرے، جس چیز کو چاہے حلال کرے. ہم اس کی حکمت، مصلحت، سبب، وجہ جانے یا نہ جانے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں اور ہر ایک کی پابندی کریں. حرام کھانے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث ہے مذمت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام. جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کو غذا حرام سے دی گئی. غذا حرام سے دی گئی. ایما لحم نبت من سحت کانت النار اول به. جو بھی گوشت حرام سے پلتا اور بڑھتا ہے اس کا زیادہ حقدار تو جہنم. حرام سے بچنے کی سخت تلقین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ السلام خود، صحابہ کرام، تابعین اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ وہ حرام چیز سے بچیں. کہیں بھول کر بھی حرام چیز نہیں کھاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کو کھجور ملا، اٹھا لیا آپ نے، اس کے بعد اس کو رکھ دیا اور کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کہیں یہ زکوٰۃ کھجور نہ تو میں کھا لیتا. زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہے. اب نے رکھ دیا، کہا زکوٰۃ کھجور ہوتا میں نہیں کھاؤں گا، ڈر ہے، خطرہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو غلام کچھ کھانے کی چیز دیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں. پھر غلام کہتا ہے آپ کو معلوم میں کہاں سے لایا ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم. غلام کہتا ہے میں زمانے جاہلیت میں کہانت بابا گیری کرتا تھا، تو کچھ پیسے ملے تھے مجھے، اسی کا لے کے آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے حلق میں ڈالا اور جتنا کھایا تھا سب الٹی کر دیا. ہمارے جسم میں حرام نہیں جانا چاہیے. ہمارے جسم میں حرام نہیں جانا چاہیے. سودی کاروبار سے کمائی، رشوت لے کر، کسی کا قرضہ مال کر، کسی کا حق غصب کر کے، کسی کا مال غصب کر کے، یہ سب کر کے، یہ سب جو حرام چیزیں ہیں یہ حرام ہے میرے بھائی. تو بدن میں یہ حرام غذا نہیں جانی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو حرام غذا سے پلتا اور بڑھتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، لمبا سفر، پراگندہ بال ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا بڑی گریہ وزاری خوشی خضوع کے ساتھ، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ یہ دے دے، اللہ ایسا کر دے، ویسا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی دعا قبول کیسے ہوتی؟ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم حرام کھاتے ہیں. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ.
शैतान के नक्श कदम की पैरवी मत चलो। यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है उसको हराम करना, ये शैतान का काम है। ये शैतान का काम है। शैतान का काम यही है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को हलाल किया उसको हराम करे, और जिसको हराम किया है उसको हलाल करना, उसको खाना पीना, ये भी शैतान का काम है, और ये शैतान का काम है। शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, शैतान का तरीक़ा ना अपनाओ। इन्नहु लकुम अदुउम मुबीन। शैतान तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, शैतान तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, शैतान तुम्हारा कोई खैरखा नहीं है, शैतान तुम्हारा कोई भला चाहने वाला नहीं है, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। शैतान दिन रात लगा हुआ है इसमें, दिन रात एक किए हुआ है कि कैसे तुमको तकलीफ में डाले, कैसे तुमको अल्लाह से महरूम करे, कैसे तुमको आखिरत से महरूम करे, और तुम उसकी दुश्मनी समझ नहीं पाते हो। कैसे एक दुश्मन के खिलाफ साजिशें रखता है, कैसे उसको मारे, कैसे उससे लड़े, कैसे क्या करे दिन रात। ऐसे शैतान दिन रात तुम्हारे खिलाफ साजिशें करता है, कैसे तुमको नमाज से गाफिल करे, कैसे तुमको दुआओं से गाफिल करे, तौहीद से गाफिल करे, कैसे तुमको हराम में ले जा करके डाल दे, कैसे तुमको हलाल को हराम करने के लिए जो है ले जाए। शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसको समझो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में हराम चीज़ों के खाने से मना फरमाया है, और शैतान के नक्शे कदम पर चलने से भी रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है, और एक बात का ऐलान किया है कि शैतान आपका खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। हम शैतान को अगर दुश्मन मान लें तो हमारा मामला बहुत हद तक हल हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हराम ग़िज़ा से बचो, हराम ग़िज़ा से बचो। हमारी बहनें अपने शौहर को, अपने बाप को जो रोज़ी रोटी कमाते हैं, हमेशा तलक़ीन करते रहें, हमेशा याद दहानी करते रहें, हम घर में सूखी रोटी खा लेंगे, नमक और रोटी का टुकड़ा खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन कभी हमारे घर में हराम ग़िज़ा नहीं आनी चाहिए, कभी हराम ग़िज़ा नहीं आनी चाहिए। इस पर हमेशा याद दहानी होनी चाहिए, इस पर निगरानी होनी चाहिए, इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने कमाने वाले बाप और शौहर और भाई पर बोझ लादते जाएं कि यहाँ मजबूर होकर के वो हराम कमाई लेकर के घर में। तो अल्लाह ताला ने हमें हराम कमाई से बचने की तलक़ीन की है, हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको हराम कमाई से बचाए। हाज़ा मा इंदी, अल्लाहु ताला आलम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।